في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره به قال ابن كثير قال أخبرنا سفيان بن أبي خالد ابن أبي خالد عن قيس بن حازم بن مسعود رضي الله عنه قال يا رسول الله لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان فما رأيت السلام في موعظة أشد غضبا في من يومئذ قال أيها الناس إنكم منفرون فانصلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة به قال عبد الله بن محمد قال ابو عامر العقدي قال نصر بلال المديني عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن يزيد مولى المنبوس عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه وسلم سأل عن لقطته قال اعرف وقاها أو وعاها أو فاسها ثم عرف حسن ثم استمتع بها فإذا جاء ربه فدي إليه فقال فصالت الإبل فغضب حتى احمر وجنته وقال احمر وجهه قال مالك ولا ما سقاها وحجابها ترد الماء ترى الشجر فزرها حتى يلقاها ربها فزالت الغنم قال لك ولي اخي ولي ذئب بي قال محمد علا قال ابن ابو اسامه بن بريد بن بردان موسى قال سئل سلم عن اشعين قريه فلما اكثر غزي ثم قال سلوني عما شئتم قالوا من ابي قال ابوك حذافه فقام اخر قال من ابي يا رسول الله قال ابوك سالم مولى شيبه فلما راوا ما في وجهه قال يا رسول الله انا نتوب الى الله عز وجل۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب باندھا ہے کہ اگر تعلیم میں اور وعظ میں کوئی ایسی چیز واعظ دیکھتا ہے یا معلم استاد دیکھتا ہے جو ناپسندیدہ ہے تو غصہ کر سکتا ہے۔ غصے کا جواز بتایا ہے کہ اگر تعلیم دیتے ہوئے کوئی ایسی بات دیکھی جو ناپسند ہے، کیونکہ غصہ کرنا اور سخت بات کرنا اس کی شریعت میں ممانعت ہے۔ اگر معلم دیکھتا ہے کہ یہ کوئی بے قاعدگی کر رہا ہے ڈانٹ سکتا ہے۔ اس طرح واعظ جو ہے وعظ میں کیونکہ جتنے واقعات آئے ہیں ایک طرح کے وسلم کا وعظ ہے جس میں آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، تو امام بخاری نے جواز بتایا ہے کہ باب الغضب فی الموعظہ والتعلیم، وعظ میں غصہ کرنا اور تعلیم میں غصہ کرنا اذا رأى ما یکرہ، اگر ناپسندیدہ چیز دیکھے تو جائز ہے، اس کے جواز کو بتایا ہے کہ غصہ کیا جا سکتا ہے۔ طالب سو رہا ہے اس کو استاد ڈانٹتا ہے، غلط عبارت پڑھ رہا ہے اس کو ڈانٹتا ہے، غلط سوال کا جواب دے اس کو ڈانٹتا ہے، یہ سب جائز ہے۔ اب پہلا واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ لا اکادر الصلاۃ فلان، میں قریب نہیں کہ نماز پا سکوں فلاں کی لمبی پڑھانے کی وجہ سے نماز۔ حضرت معاذ بن جبل تھے، قاری قرآن تھے، جب مغرب کی نماز رسول اللہ کے ساتھ پڑھتی تھی اور عشاء اپنے گاؤں میں جہاں قریب میں مسجد تھی وہاں جاتے تھے، عشاء کی نماز بہت لمبی پڑھاتے چونکہ قاری تھے، اور قاری صاحبان پھر جب قرات میں گم ہو جائے تو انہیں خبر بھی نہیں پیچھے کون ہے۔ وہ لوگ دیہات کے لوگ تھے، کسان لوگ تھے، تھکے ہوئے ہوتے تھے، انہیں نیند آ رہی ہوتی تھی، انہوں نے شکایت کی رسول اللہ کو، تو صحابہ کہتے ہیں ما رأیت وسلم فی موعظۃ اشد غضبا من یومئذ، ہم نے کبھی کسی واعظ میں اتنا غصہ نہیں دیکھا جتنا رسول اللہ کو اس دن غصہ دیکھا۔ قال ایھا الناس انکم منفرون، تم لوگوں کو نفرت دلاتے ہو، وہ نماز چھوڑ جائیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھا رہے ہو۔ فمن صلی بالناس فلیخفف، لہذا جو نماز پڑھائے وہ ہلکی نماز پڑھائے، لمبی نماز نہ پڑھائے، ہلکی نماز پڑھائے۔ لیکن ہلکی سے مراد یہ نہیں کہ بس قل اللہ ہی پڑھ دے یا چھوٹی چھوٹی چھوڑ نہ آتا ہی نہ پڑھ دے، مراد بھی نہیں ہے، مراد ہے کہ توسط کے ساتھ۔ لہذا سب سے ہلکی جو نماز ہوتی ہے وہ عصر کی نماز ہوتی ہے، اور سب سے لمبی فجر ہے، پھر اس کے بعد ظہر ہے، مغرب اور عصر بالکل چھوٹی چھوٹی صورتیں، عشاء میں متوسط معاملہ رکھے۔ یہ صورت متعین وسلم نے جو پڑھی ہیں۔ ہاں جی، فإن فی مریض اور ضعیف ذی الحاجہ، ان مقتدیوں میں مریض بھی ہوتے ہیں، ضعیف بھی ہوتے ہیں، ضرورت مند بھی ہوتے ہیں جنہیں اپنے کام کاج کے لیے جانا ہے، کچھ کرنا ہے، لہٰذا ہلکی نماز پڑھاؤ۔ اگلی روایت آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ان لقطۃ، لقطہ گری پڑی چیز کے بارے میں، ہمیں گری پڑی چیز ملی ہے اس کا کیا حکم ہے؟
قال ایری وکاؤ قالی وعا وفاسا، کہا کہ اس کی تھیلی یاد کر لو اچھی طرح، اور یہ فاسا رسی جس سے وہ تھیلی بندھی، اس زمانے میں تھیلیاں ہوتی تھیں قیمتی چیز کے لیے اور اوپر سے باندھی ہوتی، ان کو اچھی طرح نوٹ کر لو بھی تھیلی اس رنگ کی، اس سائز کی، اس کے اوپر جو رسی ایسی۔ ثم عرفا سنت، پہ ایک سال اعلان کرو، ایک سال اعلان کرتے رہو بھی کسی گم شدہ چیز ملی لی ہو، کسی گم شدہ چیز ہو، جب آدمی آئے تو اس سے پوچھے ہاں جی تھیلی بتاؤ، تھیلی کی رسی بتاؤ، وہ اگر نشانی بتا دے تو دے دو اس کو۔ ثم استمتع بہا، اگر ایک سال نہ آئے تو خود فائدہ حاصل کر لو، لیکن اس وقت جب خود غریب ہو۔ یاد رکھو لقطہ کا اصول یہ ہے، یہ لقطہ کا یہ ایک سال تو کم از کم ہے، اگر بہت قیمتی چیز ہے 2 سال 4 تک بھی اعلان ہے، لاکھ روپے مل گیا، 1 تولہ زیور ہے 2.5-3 لاکھ روپے کا ہے، تو 2-3 سال تک اعلان کرے۔ اور پھر اگر غریب ہے مستحق ہے تو خود بھی فائدہ حاصل کر سکتا ہو، اگر امیر ہے اس آدمی کی طرف سے صدقہ کرے، خود نہیں کر سکتا۔ یہاں جو لکھا ہے رسول نے فرمایا کہ تم پھر خود فائدہ حاصل کر لے، یہ وہ زمانہ ہے جب صحابہ اکرام غریب تھے، اس وقت کی بات ہے، اس لیے آپ نے مطلقاً بات فرما دی، ورنہ اس کی تفصیل دوسری روایات میں ہے کہ اگر غنی ہوگا تو وہ فائدہ نہ حاصل کرے، غنی جو ہے وہ صدقہ کر دے۔ اب اس نے پوچھ لیا فضا جا رب و فد علی، اور اگر مالک ہے تو دے دو۔ قال فضالت الغنم ابل، کسی نے کہا کہ اگر اونٹ گم شدہ مل جائے تو غاضبہ غصے ہو گئے، حتیٰ احمرت وجنہ احمر وجوہ، یہاں تک کہ آپ کے گال مبارک جو ہے نا سرخ ہو گئے غصے سے۔ قال مالک ولہا، تجھے کیا ہوا؟ اونٹ کے ساتھ سقا ہوا، اللہ نے اس کا مشکیزہ بھی رکھا ہے، وہ حذا ہوا پاؤں بھی رکھے ہیں، ترد الماء خود پانی پہ جائے گا، تر شجر اور درخت چلے گا، فذر ہا اس کو چھوڑ دے، حتیٰ یلقا ربہ، یہاں تک اس کا مالک خود تلاش کر لے گا۔ یعنی اتنی بڑی چیز گم شدہ چیز تھوڑی کہ جیب میں ڈالے پھرے گا، کیا آپ ناراض ہوئے؟ اس پر سوال کی بے قاعدگی پر ناراض ہوئے آپ، لیکن اس زمانے میں نہیں، پہلے زمانے کی بات تھی، اس زمانے میں تو انجن بھی غائب ہو جاتا ہے، کہتے ہیں کہ انجن پورا غائب کر دیا تھا، سیدھا فیکٹری میں جا کے پگھلا دیا، انگریز کا انجن پتہ نہیں چلا کر دیا۔ پھر پوچھا فضالت الغنم، کہا گم شدہ بکری مل جائے، کہا لکا، کہا کہ وہ یا تو تیری اور لگی اخی کی یا تیرے بھائی کی، یعنی بکری سنبھال لو، کیونکہ یا تو کوئی نہیں آئے گا تو تو رکھ لینا، اور نہیں تو تیرا بھائی لے جائے گا، اول الذئب، ایسے چھوڑ دے گا تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو وہ چھوٹی چیز ہے اس کو بھیڑیا، لہٰذا اس کو پکڑ لو سنبھال لو۔ اب اگلی روایت میں آ رہا ہے کہ اب موسیٰ سے کہتے ہیں ان سئل انسان نشان کریا، وسلم سے ایسی باتیں پوچھی گئیں جو ناپسند تھی رسول اللہ کو، فلما اکثر علیہ غاضبہ، جب زیادہ ایسی باتیں ہونے لگی تو آپ بہت غصے ہو گئے۔ قال الناس سلونی عما شئتم، پوچھو اب جو پوچھنا، چل پوچھو، پہلے ناراض ہوئی، پھر فرمایا پوچھو۔ قال من ابی، ایک آدمی نے کہا میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کا حذافہ، ابو کو تیرا والد حذافہ ہے، ایک صحابی ہیں، ان کے والد کے بارے میں لوگ شک کرتے تھے کہ ان کا والد کون ہے، انہیں موقع دے کون ہے کہ میرا والد کون ہے، تیرا والد حذافہ ہے، پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ شک کرنا چھوڑ دیا۔ دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے پوچھا نبی میرا والد کون ہے؟ کہا تیرا والد سالم ہے جو شیبہ کا مولا ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے چہرے پر غصہ دیکھا، قال یا رسول اللہ انا نتوب اللہ عز وجل، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ تو پھر آپ خاموش ہو گئے۔ باب من برک عند الامام والمحدث، جو دو زانو بیٹھ جائے امام یا محدث کے پاس، یہ ادب بتایا ہے کہ ادب سے بیٹھنا چاہیے استاد کے سامنے، تم نے کہا دو زانو بیٹھے۔ ان ابو الیمان قال اخبرنا شعیب بن زوری قال اخبرنا انس بن مالک ان وسلم خرج وقام عبد اللہ بن حذافہ، نکلے تو عبد اللہ بن حذافہ کھڑے ہوئے، قالا
من نبی میرا باپ کون ہے؟ قال ابو کو ذاف ثم اکثر یقول سلونی، آپ کہنے لگے پوچھو پوچھو کیا پوچھتے ہو؟ فبرک من اللہ رکبتہ ہے، حضرت عمر دونوں زانوں پر بیٹھ گئے اور رضینا باللہ ربن وبالاسلام دینن وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ثلاثا فسکتا، تو پیغمبر السلام خاموش ہو گئے۔ باب من احاد الحدیث ثلاثا لیفہما، 3 بار بات دہرانا سمجھانے کے لیے، 3 بار۔ آپ کی عادت مبارکہ تھی سم کی ایک بات کو 3 بار فرماتے، لیکن ہر بات نہیں، یا تو بات کا مضمون مشکل ہوتا تو تب، یا بات کی اہمیت ہوتی تو تب، یہ 2 شرطیں ہیں۔ مشکل بات ہوتی تو آپ اس کو 3 بار بتاتے، اور یا یہ ہے کہ وہ بات کی اہمیت کی وجہ سے اس کو 3 بار فرماتے، لیکن عام گفتگو 3 بار نہیں کرتے تھے، کیونکہ تکرار جو ہوتا ہے نا گفتگو میں، تکرار وہ ناپسندیدہ ہے، فصاحت بلاغت کے خلاف ہے۔ امام بخاری نے باب باندھ دیا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، اگر بات پیچیدہ ہے سمجھ میں نہیں آتی تو اس کو دہرایا جا سکتا ہے، منع نہیں، اور یا بات اہم ہے تو اس کو بار بار تکرار کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت تھی کہ وہ سبق 3 بار دہراتے تھے، جو بھی پڑھاتے تھے 3 بار، پورا 3 بار دہراتے تھے، پکی ٹکی عادت تھی۔ فقال سلم الا بقول الزور، فرمایا کہ جھوٹی بات، فما زال یکرر، تو بار برابر کہتے رہے، یعنی کبائر میں سے جھوٹی بات یا جھوٹی گواہی دینا بار بار آپ نے فرمایا، اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ قال ابن عمر قال وسلم هل بلغت ثلاثا، فرمایا کیا میں نے بات پہنچا دی؟ حجۃ الوداع میں آپ نے فرمایا کہ میں نے دین کی بات پہنچا دی، 3 بار فرمایا۔ یہ ایک تو یہ کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے، اور دوسرا اس کی اہمیت کے اعتبار سے میں نے بات پہنچائی، سب نے کہا ہاں پہنچا دی۔ حضرت عبدۃ قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد اللہ ابن مثنى قال حدثنا ثمامۃ ابن عبد اللہ ابن انس رضی اللہ تعالی عنہ وسلم قال کان اذا تکلم بکلمۃ عاد ثلاثا، آپ جب کوئی بات کرتے 3 بار دہراتے، حتیٰ تفهم عنہ، تاکہ سمجھ لی جائے۔ وَإِذَا أَتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ، جب کسی قوم پر آتے، سلم علیہم ثلاثا، تو 3 بار سلام کرتے۔ یہ 3 بار سلام کرنا کیا ہوتا تھا؟ اس کی 2 توجیہات لکھی ہیں۔ پہلا سلام استئذان، اجازت کے لیے، غیر ہوتا السلام علیکم، کھڑکا سلام کرتے، یا اجازت مل جاتی تو دوسرا سلام ملاقات کا، اور تیسرا سلام وداع کا، جاتے سلام کرتے السلام علیکم۔ یہ ہے 3 سلام۔ پہلا سلام استئذان ہے، دوسرا سلام سلام ملاقات ہے، اور تیسرا سلام سلام وداع ہے۔ اچھا، اور دوسری توجہ یہ کہ اگر مجمع بڑا ہوتا تو 3 بار چلتے چلتے سلام کرتے مجمع میں۔ میری عادت ہے زیادہ مجمع ہو تو 3 بار سلام، جیسے مسجد میں آئے تو سلام کیا، پھر دوسرے، پھر آخر میں 3 جگہ، یہ تاکہ سب کو سلام کی آواز پہنچ جائے۔ آپ علیہ السلام کہتے جب مجمع بڑا ہوتا، آپ کو پتہ ہے مجمع تو بڑا ہوتا تھا، سارے صحابہ 100% نمازی تھے، مسجد میں آتے تھے، تو آپ جب تشریف لاتے تو پہلے سلام کرتے، پھر درمیان میں کرتے، پھر آخر میں جہاں پہنچنا ہوتا یا بیٹھتے تشریف فرماتے وہاں سلام کرتے۔ یہ ہے 3 بار سلام کرنا۔ حنا مسدد قال ابو عوانہ نبی شرعن یوسف بن مالک عبد اللہ بن عمر قال تخلفنا فی سفر سافرناها، ایک وسلم پیچھے رہ گئے، اور قد ارحقنا صلاۃ العصر، ہم عصر کی نماز مؤخر کر چکے تھے، نہ نتوضا، ہم وضو کر رہے، جان ارجلنا، تو ہم اپنے پاؤں پر مسح کر رہے تھے، یعنی اتنی جلدی جلدی پاؤں دھو رہے تھے کہ پیچھے سے ایڑیاں خشک تھی، جیسے کوئی مسح کرتا ہے، کیونکہ ٹائم نکل رہا تھا عصر کا، تو ہم جلدی جلدی وضو کر رہے تھے۔ فنادا بعلی صوتی، تو آپ نے زور سے کہا ویل للاق من النار، فرمایا کہ دوزخ کی خرابی ہے ان ایڑیوں کے لیے جو خشک ہیں، یعنی یہ آگ میں جائیں گی۔ ویلا سلاسن، 3 بار کہا، ایک تو آواز پہنچانے کے لیے جو صحابہ دور تھے، اور ایک اس کی اہمیت کے لیے،
یہ پاؤں خشک نہیں رہنے چاہیے، ایڑیاں خشک رہ جاتی ہیں عام طور پر، آپ آگے سے دھو لیتا ہے۔ ویل لاق من النار، اسے معلوم ہوا کہ پاؤں کا اصل وظیفہ دھونا ہے۔ صبح چینج اوور بدلے گا تو اس سے معلوم ہوا کہ پاؤں کا اصل وظیفہ دھونا ہے۔ مسح کی اجازت صرف اس وقت ہے جب موزے پہنے ہوئے ہو، بغیر موزے کے نہیں ہے۔ لیکن شیعہ کا مذہب یہ ہے کہ پاؤں کا مسح ہے بغیر موزے کے بھی، لہذا لوگ پاؤں پہ مسح کرتے ہیں، اور یہ غیر مقلد جو ہیں وہ تو جرابوں میں مسح کرتے ہیں، عام جرابیں جو پہنی ہوتی ہیں۔ بابو تعلیم رجل امتہ و اہلہ، آدمی اپنی لونڈی کو تعلیم دے اور گھر والوں کو تعلیم دے۔ امام بخاری نے تعلیم کی اہمیت بیان کی ہے، رسول اللہ نے ترغیب دی ہے کہ اگر آپ نے لونڈی پالی ہوئی ہے تو اس کو تعلیم دو، ڈبل اجر ملے گا۔ ایک آدمی تعلیم دیتا ہے تو شادی بھی کر لیتا ہے اس کو آزاد کر کے۔ جب لونڈی کو تعلیم کا حکم ہے تو گھر والوں کا بطریق اولا ہے ان کو دین سکھاؤ۔ مردوں کا کام ہے کہ باہر جو دین کی بات سنیں گھر والوں کو بتائیں کہ بھئی آج یہ سنا یہ سنا۔ صحابہ کرام گھر میں بتاتے تھے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا، اس لیے صحابیات کے پاس بہت اچھا خاصا علم تھا، انہوں نے اچھی خاصی روایات نقل کی ہیں۔ سلم سے براہ راست نہیں سنی تو صحابہ سے سنی، اپنے شوہروں سے سنی۔ یہ تو فرمایا کہ حدثنا محمد بن عبد السلام قال لا اخبرنا المحاربی حدثنا صالح بن حیان عن شعبی عن حدثنا ابو بردہ عن نبی قال وسلم صلاۃ لهم اجران، 3 آدمیوں کو ڈبل اجر ملتا ہے۔ رجل من اہل کتاب، ایک آدمی جو اہل کتاب میں سے ہو، یہودی ہے مثلا، عیسائی ہے، آمن بھی نبی، اپنے نبی پر بھی ایمان لاتا ہے، وہ آمن بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لاتا ہے، اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ ڈبل اجر اس لیے مل رہا ہے کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لایا اور رسول اللہ پر بھی ایمان لایا۔ ایک سوال ہے کہ جو یہودی ہیں یہ تو عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکار کی وجہ سے کافر ہو گئے، لہٰذا ان کا تو اپنے نبی پر ایمان معتبر نہیں ہے موسیٰ علیہ السلام پر، تو یہودی کے مسلمان ہونے پر ڈبل اجر کیوں ہے؟ اور یہ بات آپ نے فرمائی یہودیوں کے لیے، کیونکہ مدینہ میں یہودی تھے، ان میں سے جو مسلمان ان کے بات فرمائی ان کو ڈبل اجر ملے گا۔ ان کا ایمان تو معتبر ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے منکر تھے۔ تو بعض محدثین نے کہا ہے کہ یہ مدینہ کے جو یہودی تھے انہیں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تھی، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام تو وہاں پر آئے تھے شام میں، اور مدینہ بہت دور ہے، 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے، لہٰذا ان کو دعوت نہیں پہنچی تھی، یہ مکلف نہیں تھے، بعض نے کہا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ جب پیغمبر اسلام پر ایمان لے آئے تو عیسیٰ السلام پر بھی ایمان ہو گیا، لہذا جب ان پر ایمان ہوا تو وہ موسیٰ السلام پر ایمان بھی معتبر ہو گیا آپ پر ایمان لانے کی برکت سے۔ یہ جس طرح گناہ گار جب توبہ کر لیتا تو ان کے گناہوں کو اللہ نیکی میں بدل دیتے، اسی طریقے پر ان کے کفر کو ایمان میں تبدیل کر دیا جب رسول اللہ پر ایمان لائے، کیونکہ آپ پر ایمان لانے سے ہر نبی پر ایمان لانا لازم آتا ہے، تو وہ درمیان میں جو خلل آیا تھا عیسیٰ السلام پر ایمان نہ لانا وہ بھی معتبر ہو گیا، اور موسیٰ السلام پر تو پہلے سے ایمان رکھتے تھے، ڈبل اجر ملے گا۔ نمبر 2، والعبد المملوک، اور غلام اذا ادى حق اللہ وحق موالی، اب اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا بھی، یعنی مالک کو بھی خوش رکھتا ہے اور اللہ کو بھی خوش رکھتا ہے، نماز روزے پابند ہے غلام۔ ورقانت اندو امت یتاہا، ایک آدمی جب لونڈی تھی جس سے بیوی کی طرح اس کو رکھتا تھا، ادبہا احسن تادیبہا وعلمہا، اس کو ادب سکھایا اور اچھا ادب سکھایا اور علم دین سکھایا، احسن تعلیم اور اچھی تعلیم دی، ثم تو پھر آزاد کر لیا اور تزوج شادی کر لی، فلا اجران، ان لوگوں کے لیے اس کو بھی ڈبل اجر ملے گا۔ یعنی پہلے لونڈی تھی تو علم سکھایا، اس کو دین سکھایا، پھر آزاد کر کے بیوی بنا لیا، وہ جو پہلے چند کوڑیوں کی تھی جس کی تھوڑی سی قیمت تھی اب اس کو آزاد کر کے سر پہ بٹھا لیا، بیوی بنا تو سر پہ بٹھانا ہے، پہلے تو لونڈی تھی جب چاہے کان سے پڑھ کے مارکیٹ میں بیچ دیں، اب آزاد ہو گئی،
سر پہ سوار ہو گئے. ثم قال عامر شابر کہتے آتینا کا بغیر شیء، کہا دیکھو مفت میں ہم نے یہ حدیث تجھے سنا دی اپنے کہہ رہے شاگرد سے. قد کان یرکب فیما دون المدینہ، کہا کہ اس سے چھوٹی روایت کے لیے لوگ مدینہ تک جاتے تھے. یہ روایت بیان کر رہے ہیں کوفہ میں یا کہیں پر کہ اتنی بڑی روایت ہم نے تجھے مفت سنا دی، تیری مشقت بھی نہیں ہوئی تجھے، ورنہ اس سے چھوٹی روایات لینے کے لیے لوگ مدینہ تک جاتے تھے، سینکڑوں میل کا سفر کرتے تھے. اب یہ جو یاد رکھو، ایک پہلی بات یہ کہ یہ 3 میں بند نہیں ہے، اور بھی ہے تقریباً 8-10 ایسے کام ہیں جن پر ڈبل اجر ملتا ہے. جیسے ایک آدمی قرآن پڑھتا ہے، اڑ کے پڑھتا ہے، اڑ کے قرآن پڑھنے والے کو ڈبل اجر ملتا ہے. اس طرح اور بھی بہت سی روایات ہیں، ازواج مطہرات ہیں، ان کو بھی ڈبل اجر ملتا ہے. تمام ازواج مطہرات کی نیکی پر 2 اجر ملتا ہے، ایک نماز پر 2 نمازوں کے برابر ملتا ہے، اور ہر نماز پر 10 ملے گا تو ان کو 20 ملے گا. یہ تو اور بھی کام ہیں، لیکن یہاں 3 کا بیان ہے اس حدیث میں. اس اجر ملنے کی وجہ کیا ہے ڈبل اجر؟ تو بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے 2 کام کیے، پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے، پھر رسول اللہ پر بھی ایمان لائے. اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے وہ غلام، اور اپنے مالک کا بھی. یہ پہلے اس لونڈی کو تعلیم دی، اور دوسرا کام آزاد کر کے شادی کر لی. لیکن اس کی اصل وجہ یہ ہے مجاہدہ. ان تینوں کاموں میں مجاہدہ زیادہ ہے، محنت زیادہ ہے. اس لیے کہ اپنے نبی پر ایمان کے بعد نئے نبی پر ایمان لانا آسان نہیں ہے، اس لیے کہ نفس روکتا ہے، اس سے نفس روکتا ہے. کیونکہ انسان جب اس پیغمبر ایمان لایا، اب نیا پیغمبر آ گیا، جیسے یہودی تھے، عیسی علیہ السلام کے انکار کر دیا، وسلم کا انکار کر دیا، اور آج تک منکر ہے. اب وہ اپنے اس نفسانی خواہش کو دبا کر حق کی ساتھ دیتا ہے تو مجاہدہ کرتا ہے. جبکہ ایک وہ ہیں عرب تھے جن کا کوئی پیغمبر ہی نہیں تھا، اور کبھی نبی آئے ہی نہیں، تو وہ انہیں آسانی ہوئی ایمان لانے میں. اہل کتاب کو آسانی نہیں تھی، کیونکہ لگا ہوا ہے اور دماغ میں بچپن سے ایک چیز ہے. عیسائی مسلمان ہوتے ہیں اتنے آسانی سے تھوڑی ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں عیسی علیہ السلام اور بچپن سے باتیں اور گرجے میں جانے. اب وہ جب مسلمان ہوتا ہے تو مجاہدے کے ساتھ ہوتا ہے، اور مجاہدے پر اجر بڑھ جاتا ہے. کسی بھی نیکی کا اجر مجاہدے کی وجہ سے بڑھتا ہے. یاد رکھو، جتنا مجاہدہ مشقت ہوگی اتنا اس نیکی کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا. اس طرح یہ غلام ہے، آسان نہیں ہے دونوں کام کرنا. ہم نہیں کرتے، اب آزاد ہے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیتے. یار چلو اللہ تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، یہ نہیں مگرا نہیں چھوڑے گی برادری، ہے نا مشکل کام. اس لیے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی تفسیر یہ لکھی ہے کہ آپ اونچے اخلاق والے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بھی حق ادا کرتے تھے، مخلوق کا بھی کرتے تھے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. ورنہ نیک بن جاتے تو مخلوق کو نہیں پوچھتے، مخلوق میں گھستے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو کے کام کو پیچھے ڈال دیتے. ہمارے حضرت کے پاس ایک آدمی آ کے، حضرت بڑی قریبی شادی ہے لیکن وہاں گانے بجانے بجیں گے، یہ وہ ہے، تو ہم نے فیصلہ کہ ہم نہ جائیں. بڑی اچھی بات ہے، دیکھنے میں تو بہت اچھی بات ہے. حضرت نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا، مت جاؤ گانے بجانے میں، لیکن ہدیہ تو دے سکتے ہیں نا اس کو، وہ بچہ یا بچی کو، تو پہلے جاؤ ہدیہ پیش کرو کہ دیکھو ہم ہدیہ لائیں لیکن کل ہم نہیں آئیں گے شادی میں، لیکن وہاں گانے بجے ہیں. لیکن اور ہدیہ بھی تکڑا دو جو دوسروں سے زیادہ، تاکہ یہ نہ کہیں بھی دین کو آڑ بنا لیا تحفے سے بچنے کے لیے. بات سمجھ آ رہی؟ اور وہی کیا تو سب کو عبرت ہوئی. اب کوئی کہتا کہ جی وہ آئے نہیں، بھائی انہوں پہلے ہی آئے تھے، ماشاءاللہ بچی کو یہ چیز دے کے چلے گئے، فریج لے کے دے گیا، مشین لے کے دے دی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اس لیے نہیں آتے کہ تم بے پردگی ہوگی، گانے بجاؤ گے. اب تعلیم کی تعلیم، بات کا بات، نصیحت کی نصیحت، اور حق بھی ادا ہو گیا. کیوں؟ صحیح ہے بات ہے، بولو.
اب یہ جی بس دیندار ہے نہیں، ہم نہیں آنا بھائی، ہر کام یہ ہے حکمت سے کام لینا، یہ تھوڑی ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ ہمارے دوست ہیں، ان کو بیوی داڑھی نہیں رکھنے دیتی تھی، مجھے پوچھا، من کہا بھائی اس کو کوئی ہدیہ ودیہ دو، بازار لے گیا، سونار بازار میں، کوئی سونے کی چیز لے لو، مجھے داڑھی رکھنے دو۔ ان کا مجھے کڑے لے دے، تو کڑے لے کے دے دیے، میں داڑھی رکھ لی۔ کہنے لگے بھی ہر سنت پر اگر ایسے تحفہ دیتے رہو تو سب کی اجازت مل جائے گی۔ یہ مجاہدہ ہے کہ وہ اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے اور مخلوق کا بھی۔ اور تیسرا جو آدمی ہے اس کی بھی مجاہدہ ہے، اس لیے کہ معاشرے میں لونڈی کو بیوی بنانا اس زمانے میں معاشرے میں بہت برا سمجھا جاتا تھا، بلکہ کہتے تھے اپنی سواری کو بیوی بنا لیا، وہ لونڈی کو سواری کی طرح سمجھتے تھے، جیسے انسان گدھے پہ سوار ہوتا ہے، خچر پہ سوار ہوتا ہے، وہ چلا جاتا تھا، دوسرا بندہ سوار ہو جاتا ہے، تو لونڈی اس نے خریدی تو اس کے بعد چلا گیا، اس نے خریدی تو اس کے بعد چلی گئی۔ تو لوگوں میں بہت برا سمجھا جا، اب یہ آدمی اس کو تعلیم دیتا ہے اور آداب سکھاتا ہے، پھر اس کو آزاد کے شادی کرتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، اس مجاہدی کی وجہ سے اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ لوگوں کی باتیں بھی برداشت کرے گا، لیکن اس نے اس کو اچھی تعلیم دے دی۔ جیسے جو ہے طائفہ ہوتی ہیں، طائفہ ہے، اس کو توبہ کرا لی، نیک بن کر اسے شادی کر لی، تو لوگ کتنا برا سمجھتے ہیں، لیکن بعد میں وہ نیک ہے، اللہ والی۔ ہم نے دیکھی خود اور قریب بہت کو جانتے ہیں، پہلے وہ ہوشی تھیں، ان کو وہاں بازار میں سے کوئی لایا اور بعد میں توبہ طیب کرا کے اپنی بیوی بنا لی، اور اتنی نیک ہو گئی، آگے اولادیں بھی اچھی نیک پیدا کی۔ اب تصور نہیں کر سکتے اتنی داڑیاں اولادوں نے، نمازی حاجی صاحب ماں ایسے، لیکن معاشرے میں یہ مجاہدہ ہے نا، لیکن اس کو گناہ کی دلدل سے نکالا، یہ ہے۔ تو محدثین جو محققین یہ فرماتے ہیں کہ جتنے بھی ایسے ملیں گے، جیسے اڑ اڑ کے قرآن پڑھتا ہے تو مجاہدہ ہے نا، اڑ اڑ کے وہ ہجے کر رہا ہے، کچھ کر رہا ہے، پھر پڑھ رہا ہے، لیکن پڑھ ضرور رہا ہے، تو مجاہدہ کرتا ہے۔ تو جتنے ایسے کام جن میں ڈبل اجر کا بیان ہے، ان میں مجاہدے کی وجہ سے ڈبل اجر ملتا ہے۔ باب عزت الامام النساء و تعلیم، چلو بس۔